کسی کی بھی ایکسٹینشن کو پسند نہیں کیا جاتا، کیانی صاحب کی ایکسٹینشن کو بھی نہیں پسند کیا گیا تھا، فوج میں اس کو پسند نہیں کیا جاتا. یہ بہت ایک متھ ہے، یہ وہم ہے کہ فوج میں اختلاف نہیں ہوتا، فوج کے خلاف نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہمارے پاس ایوب، یحییٰ، ضیاء، مشرف، کیانی، یہ ایگزامپلز نہ ہوتے. راحیل شریف، اندر سے بہت کچھ ہوتا ہے ایسے. جو انٹریگ ہے، جو فوج کے اندر انٹریگ ہوتی ہے، کسی نے اپنے ڈی جی آئی صاحب کو کہہ دیا کہ مجھے نہیں بتایا اس نے، ڈی جی آئی صاحب نے خود حرکتیں کی، بہت ہوتی ہے. جنرل حمید گل کے آن ریکارڈ آپ بیانات دیکھ رہے ہیں، مرزا اسلم بیگ صاحب کے، جنرل اسلم بیگ صاحب کے آپ بیانات دیکھ لیں. تو یہ لابینگ اندر فوج کے ایک دوسرے کے خلاف بڑی ہوتی ہے، اور باجوہ صاحب کے خلاف ایکسٹینشن کی وجہ سے بھی ہوئی. دوسرا اس سے پہلے بھی تھی، جب فیض حمید کو انہوں نے بنایا، ڈی جی سی بنایا، پھر ڈی جی آئی ایس آئی بنایا، اس کے اوپر بھی. کیونکہ جب بھی آپ جونیئرز کو اوپر لے کے آتے ہیں، کچن کیبنٹ بناتے ہیں، باقی لابیز خفا ہوتی ہیں. اب جو لابی ان دونوں کے خلاف ہے وہ آرمی میں زیادہ ہے، اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ پنجاب میں بچے بچے کی زبان پہ اور ٹی وی پہ اب برملا نام لیا جاتا ہے. پہلے نام نہیں لیا جاتا تھا. ضیاء کا زمانہ ہو، مشرف کا زمانہ ہو، کیانی صاحب کا زمانہ ہو، راحیل شریف صاحب کا زمانہ ہو، کبھی نام نہیں لیا جاتا تھا. اور یہ پنجابی لیڈر کوئٹہ میں کھڑی ہوئی مسنگ پرسنز کے ساتھ بات کر رہی ہے، لاہور میں کھڑی ہوئی للکار رہی ہے، بردان میں کھڑی ہوئی اے این پی کے ساتھ، پی ٹی ایم کے ساتھ. تو یہ باتیں پہلی بار ہو رہی ہیں. یہ وہ ڈرے ہوئے ہیں، لیکن پی ڈی ایم کو اور ابھی ان کو گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا دینا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا. خامر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. میں نے میوٹ کیا ہوا تھا. یہ تھوڑی سی ان سائڈ خبر لے لیں نون لیگ کی طرف سے کہ ان کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا فیصلے ہوئے. جی بسم اللہ. ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت رانا افتخار صاحب، یہ ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے. رانا صاحب السلام علیکم سر، میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی آ رہی ہے خیر بھائی. سر کیا جو کل آپ کی میٹنگ تھی تو میاں صاحب نے ایڈریس کیا اس میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر بھائی آپ کو اور ریحام خان صاحب میری طرف سے السلام علیکم. جو دوست باقی سن رہے ہیں ان کو میری طرف سے السلام. جی آج ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ تھی. جی میٹنگ میں میاں صاحب نے ایڈریس کیا. میاں صاحب کا بیانیہ بدستور اپنی جگہ پر قائم ہے کہ کسی بھی صورت میں سٹیپ ڈاؤن نہیں کیا جائے گا، چاہے اس کے لیے گرفتاریاں ہوں، تشدد کیا جائے، کوئی بھی راستہ سٹنگ گورنمنٹ اپنائے تو اس کے آگے سی سپلائی دیوار بننا ہے. اور اس کے لیے اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے لانگ مارچ کے لیے. اور لانگ مارچ کے بعد دھرنے کی کیا صورتحال ہوگی، اس کو ساری چیزیں جو ایگزیکٹو کونسل نے آج ڈسکس کی ہیں. اور اس کا فائنل آپ کو بتا دیتے ہیں کہ مارچ ہر حال میں ہوگا، دھرنا بھی ہر حال میں ہوگا انٹل ریزگنیشن. اور یہ دھرنا جو ہے وہ جی ایچ کیو کے سامنے دیا جائے گا. رانا صاحب جی ایچ کیو کے عمران خان کا ریزگنیشن. جی اچھا، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جی ڈیفینیٹلی جو اسمبلیز ہیں وہ اسمبلیاں ختم کی جائیں گی اور نئے الیکشن کی طرف جائیں گے. اور یہ لانگ مارچ جو ہے اس کا جو اینڈ ہوگا وہ جی ایچ کیو ہوگا، پارلیمنٹ نہیں ہوگا. اچھا، یہ بھی بات اس میٹنگ کے اندر ڈسکس کی گئی ہے کہ دھرنا بھی جی ہوگا. ڈسکس کی گئی ہے جی کہ اس کو کہاں روکا جائے گا. اس کے اوپر جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے ہمارا ٹارگٹ پارٹی کا اور پی ڈی ایم اے کا ٹارگٹ جو ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ نہیں ہے. اس دھرنے کو پنڈی، اس کا رخ پنڈی کی طرف ہوگا. ریحام آپ کے پاس کوئی کویشچن ہے رانا صاحب کو کرنے کے لیے؟ ابھی یہ کل کی میٹنگ اٹینڈ کر کے آئے ہیں اور یہ تو بتا رہے ہیں دھرنا بھی ہوگا، لانگ مارچ بھی ہوگا اور استعفیٰ بھی ہوگا اور آگے الیکشن پہ بھی جائیں گے. کوئی کویشچن ہے آپ کا رانا صاحب کے لیے؟ نہیں، میرا خیال ہے وہی ری انڈورس کر رہے ہیں جو میں کہہ رہی ہوں کہ پارلیمنٹ میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر نہیں ہے تو جہاں اختیار ہے وہیں لانگ مارچ ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ دھرنے تک شاید بات نہ آئے. میرا خیال ہے کہ وہ بہت ضروری ہے. میاں نواز شریف کی جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہیں، وہ اتنا خوفناک ہیں
کہ پنڈی اتنا ڈرا ہوا ہے کہ یہ جی ایچ کیو کے، میں نے آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ دھرنے کے جی ایچ کیو کے سامنے متحمل نہیں ہو سکتے. اور آپ کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف کی یہ جو دہشت ہے یہ بڑی پرانا ایک ان کا تاریخ کی گواہ ہے اس کی، کہ وہ گھر سے نکلتے ہیں، جاتی عمرہ سے نکلتے ہیں اور کام ہو جاتے ہیں. تو آج مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب جتنا ایک یہ لیتھل کامبو بن گیا ہے باپ بیٹی کا اور مولانا صاحب کا بھی، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی جس کے دل میں کوئی شک اور شبہ تھا، یہ بڑا ضروری تھا کہ اس کو ایک ایکسٹریم اس پہ لے کے جایا جائے. اور میرا تو دیکھیں، یہ تو میرا نظریہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ عمران تو ٹارگٹ ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹارگٹ ٹاپ براس ہونا چاہیے جنہوں نے یہ حرکت کی، اور اس کا بہت زیادہ پولیٹیکل فائدہ ہے. اس کا پولیٹیکل فائدہ یہ کہ جو مین کلپرٹ ہوتا ہے یا جو مین ڈیزائن جس نے کیا ہوتا ہے، ماسٹر مائنڈ، اس کو اس پہ پریشر ڈالنا بنتا ہے نا. عمران کی تو کوئی، وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں تو کچھ ہوئی نہیں. جو بندہ خود کہہ رہا ہو کہ نہ میرے پاس اختیار ہے، نہ مجھے کوئی آتا جاتا ہے، اور تو یہ، اور اس کے بہت میرے نزدیک تو آئی ایم سو ہیپی جب سے کل سے یہ پبلک کرنا بھی بہت ضروری تھا. میں نہیں سمجھتی کہ جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ پہ تو نکلیں گے لیکن دھرنے تک پنڈی بات آنے نہیں دے گی. اور دیکھیں، فوج صرف ایک جنرل باجوہ یا جنرل فیض حمید اور ان کی کچن کیبنٹ نہیں ہے. فوج ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور ہم پہلے یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ فوج کے اندر سے بھی بہت پریشرز ہیں. اور دیکھیے بات یہ بھی بہت زیادہ پریشرز ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری جو حالت ہے، ہماری قومی جو ہمارا ایکسچیکر ہے، یا جو ہمارا قومی فورن ایکسچینج ریزروز ہیں، یا جو ہماری فورن ڈپلومیسی ہے، وہ اتنی خطرناک موڑ پہ کھڑی ہے کہ اس وقت ہم اور یہ جو پاکستان میں این آر کی جو ہے نا رسک نہیں کر سکتے. تو فوج ظاہر ہے جانتی ہے، بہت بڑی اسٹریٹجک اس میں ہے. آج آپ نے دیکھا کہ شاہ غلام قادر صاحب نے بڑا اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دیا. شاہ غلام قادر صاحب نے، اسپیکر آزاد جموں کشمیر، انہوں نے یہ سینئر رہنما پی ایم ایل این کے، انہوں نے یہ بہت کلیئر الفاظ میں بات کی ہے. پہلے بھی راجہ فاروق حیدر بھی کہہ چکے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے بات کرنا. مولانا صاحب بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ کشمیر کے اوپر جو کرنے جا رہے ہیں، اب یہ جو کشمیر میں پہلے مودی نے کیا، اس کے بعد اب یہ جو 5ویں صوبے کی بات کر رہے ہیں، یہ کشمیر کا مدعا بیری کرنے جا رہے ہیں. اور اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ہم ذرا تیز رفتاری سے کام کریں، اور وہ تیز رفتاری آپ کو پی ایم ایل این میں نظر آ رہی ہے. 27 دسمبر کے جلسے کا انتظار تھا. جلسہ یا جو ڈیتھ اینیورسری ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی، تو اس کے بعد آپ کو یہ جو آج جو اسٹرانگ سٹیٹمنٹس مولانا صاحب سے آ رہی ہیں، نواز شریف صاحب سے آ رہی ہیں، مریم نواز جس طرح سے بڑی کھری کھری سنا رہی ہیں، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے بیکاز وہ جس زیرو ٹالرنس سے آغاز کیا تھا، اسی پہ اب وہ اختتام کریں گے. اور یہ بالکل میرے دماغ میں تو بالکل کوئی شک نہیں کہ اگر پریشر آن رکھا جائے، اس طرح کا سٹانس رکھا جائے، تو اٹ از ویری ایزی. پھر ہدف بہت آسان ہے، پھر یہ کچھ ہفتوں کی بات ہے. اور یہ بھی مت بھولیے کہ صرف ان 3 استعفوں کا معاملہ نہیں ہے. بات یہ بھی ہے کہ آگے جا کے دیکھیں نا، سینٹ میں یہ جو شو آف ہینڈز کروانا چاہ رہے تھے، یا سینٹ پہلے کروانا چاہ رہے تھے، کیونکہ سینٹ سے ڈیموکریسی ختم کرنا چاہ رہے ہیں، 2/3 اکثریت خریدنا چاہ رہے ہیں نا. جو یہ ابھی بات کر رہے تھے ہمارے وکاس بھی اور لرڈ صاحب بھی جو بات کر رہے تھے کہ یہ کیوں کروا رہے ہیں، یہ کیوں پی 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 کو توڑنے کی اور کیا خریدنے کی کوشش کریں. اس کی وجہ سے کیونکہ پی 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 کی زیادہ سیٹیں ہیں سینٹ میں، اور پی 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 اگر اپنے استعفے ان کے نہیں دیے جاتے، صوبائی استعفے نہیں دیے جاتے، تو ان کی پریزنس سینٹ میں زیادہ رہے گی، اور یہ نہایت ضروری ہے جمہوریت کے لیے. سو میں سمجھتی ہوں کہ تھنگز آر لوکنگ ویری ویری پازیٹیو. میرے دل میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن عوام کو یہ سننے کی ضرورت تھی. دیکھیں ہم تو کہتے رہے ہیں، لیکن میاں نواز شریف جب کہتے ہیں، یا مریم نواز شریف کا کوئی ٹویٹ آتا ہے، یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو ایک کلیئر ڈائریکشن دی جاتی ہے، تو کسی کے بھی دل میں اگر کوئی ڈگمگا رہا ہوتا ہے،
یہ بڑا ضروری ہے مورال کو ہائی رکھنے کے لیے. بالکل درست بات. میرا خیال ہے کہ 2020 ایک ہسٹورک تاریخی سال تھا اور 2021 ہمارے حق میں خوشخبریوں کا سال ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ ارلی الیکشنز آر اے ریئل پاسبلٹی اور جو کام بھی ہوگا ڈیموکریٹکلی ہی ہوگا. وہ انشاءاللہ ریحام، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو 73 سال سے ایک بیسک جو رائٹس جو ہیں ہمارے شہریوں کے، ان کو مسلسل جو ہے وہ ایک ان کو پامال کیا جا رہا ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جمہوریت ہمیں چاہیے، عوام کو بنیادی چیزیں چاہیے، ان کو میڈیکل چاہیے، ان کو تعلیم چاہیے، ان کو گھر چاہیے، ان کے لیے نوکریاں چاہیے، روزگار چاہیے. لیکن وہ چیزیں جو ہے ایک خاص طبقہ جو ہے ان کی طرف جو چلا جا رہا ہے، جس کا جو پچھلے چند مہینوں کے اندر پاکستانی عوام نے اس کا اظہار جلسوں کی صورت میں یا مریم نواز کی ریلیوں کی صورت میں یا پی ڈی ایم کے زیر اہتمام جو ہو رہے ہیں. آج سکھر میں مریم پہنچی ہیں تو ایک سندھ کے اندر ان کو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ ان کو ویلکم کیا گیا، استقبال کیا گیا. تو سوال اب یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک پراپوگنڈا چلا ہوا تھا اور جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ سعودی عرب سے میاں نواز شریف جو کوئی ڈیل کر رہے ہیں، کوئی یہ کر رہے ہیں، جہاز جا رہا ہے، جہاز آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو اس میں تو خیر ہم نے تو پروگرام اس پہ اسپیشل بھی کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. لیکن ابھی تک ابھی جو ہمارے کالر تھے کال کرنے والے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ مریم نواز کو بھی دعوت آئی ہے اور جہاز آ رہا ہے یا جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ کیا آپ کا تبصرہ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ سیاستدان پاور میں ہو یا پاور میں نہ ہو، اس کی ملاقاتیں رہتی ہیں. اور جیسے ہم شاید خاقان عباسی کی بات کر رہے تھے، آئی ایم شیور کہ وہ پرائیویٹ دورے پہ ہی آئے ہوں گے. یقینی طور پہ جو راجہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کی اطلاع بالکل صحیح ہوگی. لیکن سیاستدان سے جدا نہیں ہوتی. تو کمپلیٹلی سیاست سے آپ ڈے آف نہیں لے سکتے. ہم بھی کہتے ہیں کچھ دن کہ آج انٹرویو نہیں دینا، آج سیاست پہ بات نہیں کرنی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. تو جہاں تک سعودیہ کی بات ہے تو دیکھیں، سعودی عربیہ 2013 میں جب الیکشنز پی ایم ایل این جیتے تو ڈار صاحب کو ادھر میسج آیا سعودی کنگ کے اسپیشل انوائے کا کہ یہ گفٹ ہے اور آپ لوگوں کے لیے ہے. جب حکومت بننے جا رہی تھی 2013 میں 1.5 بلین کا 1.5 بلین US ڈالرز کا عطیہ گفٹ دیا. آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب کے بہت اچھے تعلقات سعودی عربیہ کے ساتھ رہے ہیں. شہباز شریف کی توسط سے ترکی سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں. پھر دونوں بھائیوں کی چائنا سے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. ایران کا میں نے پروگرام کے آغاز میں اظہار کیا. انڈیا میں آپ دیکھیں کہ کتنی عزت کی جاتی ہے. مودی کو مسڈ کال ہمارا لاڈلا کپتان کر رہا تھا اور جب نواز شریف صاحبہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو مودی صاحب نے کتنا پولائٹ ایک کنڈولنس کا لیٹر لکھا. اسی طرح چاہے واجپئی ہو یا چاہے جتنے بھی لیڈرشپ ہو، سب رسپیکٹ کرتے ہیں. مہذب لوگوں کی لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں. تو اس میں سعودی عربیہ کا جو ذاتی رنجش ہے عمران کی بیہیویئر سے، دیکھیں نا، ایک رائلٹی کے ساتھ ایک طریقہ ہوتا ہے بیہیو کرنے کا. اب جس میں نہ تہذیب ہو تو وہ کبھی کنگ کو کمر دکھا دینا، کبھی کسی کو فرسٹ نیم سے بات کر دینا. آپ اب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تو نواز شریف کا حوصلہ تھا کہ اوئے اوئے کر کے آپ بات کرتے تھے، لیکن لوگ تو نہیں پسند کرتے ہوں گے نا کہ آپ کسی کو کہیں کہ ٹھیک ہے کہ اب آپ مطلب ہو سکتا ہے کہ عمران صاحب نے کہا ہو کہ بڑی سلمان تو کراؤن پرنسس سوچا ہو کہ اٹس ویری پاسبل، I can imagine it. بٹ بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ they're not happy with us. Saudi Arabia is not happy with us and they're not happy with this government, they're not happy with Imran. UAE is not happy with us. شاہ محمود قریشی گئے ہیں، کوئی ان کو لفٹ نہیں کرائی گئی. اور اس میں کوئی مجھے تو حیرت کی بات نہیں ہے کہ
سعودیہ ہو یا امریکہ ہو، بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہو یا سعودی مونارکی ہو یا یو اے ای کے لوگ ہوں، وہ کیوں اچھے تعلقات جن سے تھے ان سے کیوں مراسم نہیں رکھیں گے؟ بندے بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وزیر اعظم نواز شریف چاہے وزیر اعظم نہ ہو لیکن ایک پاور ہے پاکستان میں. ہی از دا موسٹ پاورفل مین ان پاکستان ایٹ دا مومنٹ. تو اس سے کیوں کوئی رابطہ نہیں کرے گا؟ ہو سکتا ہے کہ کسی بات پہ فون کیا ہو کہ ان کو کیسے سنبھالیں. اٹس پاسبل, اٹس ویری ویری پاسبل. تو میں آئی وڈ ناٹ سے کہ obviously نواز شریف صاحب یہاں پہ اپنی ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں اور لاک ڈاؤن بھی ہے, لیکن اس میں کوئی حیرت کی بات بھی نہیں ہے کہ وہ مریم نواز کو انویٹیشن نہ دیں, وہ نواز شریف کو انویٹیشن نہ دیں. ان کے بڑے اچھے, اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے. اب وہ جائیں نہ جائیں وہ علیحدہ بات ہے. Just stick with us. ریحام بھی آ جاتی ہیں ابھی تھوڑی دیر میں, لیکن مین وائل میری آواز آ رہی ہے ریحام کے آنے تک. میں رانا افتخار سے, رانا صاحب آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے نواز شریف سے رابطے ہوئے؟ یا جیسے دورانی صاحب جو ہے ان کی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے اور ان کا 1-to-1 ملاقات تھی, اور ابھی تک اس کے بارے میں جو کیا سرائیاں ہیں ابھی اس پہ 2-3 پروگرام بھی سارے میڈیا پہ وہی پروگرام چل رہا ہے اس وقت, کیونکہ سب سے ہاٹ نیوز ہے وہ. اور کیونکہ آج خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک بڑی دھواں دار پریس کانفرنس کی ہے گورنمنٹ کے خلاف اور بڑے گلے شکوے کیے, اور اسد درانی صاحب جو ایجنڈا لے کے ہیں, چونکہ مسلم لیگ فنکشنل جو ہے وہ اتحادی ہے اس وقت جمع گورنمنٹ کی, تو آ رہی ہے بات. اچھا کہ لولی پاپ تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر موجود ہوں گے. تو ابھی چونکہ کسی پارٹی رہنما کی بات نہیں ہوئی شہباز صاحب سے, لیکن میرا خیال ہے کہ صبح تک یہ سارا لبے لباب جو بھی تھا آج کی میٹنگ کا وہ سامنے آ جائے گا. لیکن اس میں پنجاب گورنمنٹ کا جو ہے وہ سب سے زیادہ ذکر ہے کہ پنجاب گورنمنٹ پی ایم ایل این کو دے کے اور آپ کو بیلز دے دی جائیں گی اور ان ہاؤس تبدیلی لیں گے. اس طرح کی مذاکرات اب کافی تیزی سے چل رہے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مریم صاحبہ نے بھی ابھی سٹیٹمنٹ دی ہے میڈیا کو کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ بددستور کھڑے ہیں. تو وہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر وہ بات موجود ہے. دوسرا میرا ایک کوشچن ہے کہ خاقان عباسی کی کس سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ کیا پیغام لے کے آ رہے ہیں؟ اندر کی خبر کون؟ خاقان عباسی. شاید خاقان عباسی صاحب جی جی وہ جنرل فیض صاحب سے آج ان کی ملاقات تھی. اچھا, کیا پیغام لے کے جا رہے ہیں امریکہ؟ جی جنرل فیض صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہے, اور ان کی بے شمار اس طرح کی شاید خاقان عباسی صاحب کی ملاقاتیں آرمی کے بہت سارے جرنیلز کے ساتھ ہیں. ڈیفینیٹلی میں رائے صاحب اتفاق سے لائن پہ آگے ہیں. میں رائے صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو بھی معاملات ہیں وہ 20 تاریخ کا انتظار ہے, اور یہ بھی ایک میرے خیال ایک بہت بڑا سنگ میل ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. 20 تاریخ جو ہے وہ ایک تاریخ رقم کرے گی جو ہمیں نظر آ رہا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کا حلف برداری کی تقریب میں تشریف لے جانا, اسد درانی کا ملاقات کرنا, مریم نواز کا ٹویٹ کرنا اور میڈیا پہ مریم نواز صاحبہ کا کہنا کہ شہباز شریف بدستور بھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ وہ حربہ آزما رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ گورنمنٹ بچ جائے اور کسی طریقے سے یہ گورنمنٹ شہادت پا لے, تو جو میرے خیال سے اب ممکن نہیں رہی. کسی صورت میں اب جو ہے وہ پارٹی نہ تو پی ڈی ایم سٹیپ ڈاؤن ہوگی اور مسلم لیگ نون تو خاص طور پہ کبھی بھی سٹیپ ڈاؤن ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور آج جو ایگزیکٹو کونسل کے اندر جو ایجنڈا طے کیا گیا ہے
وہ واضح ایجنڈا طے کیا گیا ہے کہ کسی صورت میں نہ NRO دیا جائے گا نہ لیا جائے گا. بہت زبردست رانا صاحب. اور آپ کی بات جو پہلے آپ نے بات کی, مجھے اس چیز کی سن کے بڑی خوشی ہوئی. دیکھیں کہ جب 2017 میں فیض آباد میں دھرنا ہوا تھا, کروایا گیا تھا, بلکہ جو پیڈ دھرنا تھا رضوی صاحب کا, اس وقت میں نے ایک چیز پوسٹ کی تھی. میں نے اتنے لکھا تھا کہ مسلم لیگ کو چاہیے کہ وہ GHQ کا دھرنا کریں, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اگر چند دن بھی دھرنا ادھر دے دیں گے نا, تو مجھے یقین تھا کہ یہ 70 سال کا گند جو ہے یہ اس ایک ہفتے میں صاف ہوگا. یہ آئندہ اس طرح کے ایڈونچر کرنے سے توبہ بھی کریں گے, کیونکہ جب کوئی بھی کام جب عوامی طاقت سے کیا جائے وہی پائیدار ہوتا ہے. جب GHQ ہو جائے گا نا کہ اگر ہم نے دوبارہ اس طرح کی حرکت پکڑے گی تو وہ کبھی دوبارہ اس طرح کا ایڈونچر کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ جو میں نے تقریباً 3-4 سال پہلے جو چیز پرپوز کی, اب اسی طرف جو ہے نا یہ چیزیں کنکلوڈ ہوتی نظر آ رہی ہیں, کیونکہ ان چیزوں کا حل جو ہے صرف اور صرف اسی چیز میں ہے کہ عوام جو ہے وہ خود اس چیز کی اونرشپ لیں اور خود آگے بڑھیں, اور ان کا یہ جو طریقہ کار ہے اس کو ہمیشہ کے لیے روکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے کہ میں, اور دوسرا رانا صاحب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلام آباد ایک ایسی جگہ پہ سچویٹڈ ہے کہ اسلام آباد کے 2-3 رستے بند کر دینا تو کوئی بندہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس یا آگے پیچھے نہیں پہنچ سکتا. وہاں پہ یا امیر طبقہ رہتا ہے یا پھر جو ملازمین ہیں گورنمنٹ کے وہ رہتے ہیں, جن کا ان دھرنوں شرنوں سے کوئی چکر نہیں ہوتا. مگر رائے صاحب آپ صرف 0 پوائنٹ بند کرتے تو اسلام آباد کے سارے راستے بند ہو جاتے. ایگزیکٹلی. مگر یہ خوش قسمتی سمجھے یا بدقسمتی سمجھے کہ GHQ جس شہر میں واقع ہے وہ موسٹ پاپولیٹڈ سٹی ہے, وہاں پہ پبلک کا پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو ان کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جب پبلک جو ہے وہ GHQ کا گھیراؤ کر لے گی تو پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا یہ ترکی ورکی باقی چیزوں کو یہ بھول جائیں گے. تو ابھی بھی وقت ہے کہ یہ اس چیز کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کا ادراک کریں اور توبہ کریں ان چیزوں سے, اور یہ جو ایڈونچر کرتے آ رہے ہیں پچھلے 73 سال سے, اب اس کو بریک لگنی چاہیے. تو اگر پولیٹیکل پارٹیز اس لائن پہ آ رہی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کسی جڑ کو ٹارگٹ کرنا, یہ اب اس برائی کی جڑ کو ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ یقیناً پاکستان کا ہونے والا جو وقت ہے اس کی ڈائریکشن ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ درست کر دے گا. آج جو ایگزیکٹو کونسل کی رائے صاحب میٹنگ تھی اس کے اندر PMLN کا واضح سٹینڈ ہے اس بات کے اوپر کہ اور آج کی میٹنگ کا جو اصل متن تھا وہ دھرنا جو ہے جو لانگ مارچ جا کے رکے گا اور جو جہاں پہ اسٹے کیا جائے گا وہ پنڈی میں رکا جائے گا, اسے یہ لانگ مارچ اسلام آباد نہیں جا رہا پارلیمنٹ ہاؤس. کیونکہ ہم لوگ جو کل ہم اعتراض کرتے تھے یہاں ہماری گورنمنٹ کے اندر جب PTI نے اسی اسٹیبلشمنٹ کی وسادت سے دھرنا دیا تھا اور اسلام آباد جیسے کیپٹل کو یرغمال بنایا تھا جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے نقصانات ہوئے. PM جو صدر آ رہے تھے چائنا کے ان کا دورہ مؤخر ہوا, بہت سارے سربراہان جو ہے پاکستان تشریف لا رہے تھے وہ رک گئے, اور اس صورت میں پاکستان کو بے تحاشا اکنامیکلی بھی بہت بڑا نقصان ہوا. اور ہم وہ تاریخ دہرانا نہیں چاہتے کیونکہ ہم نے اس وقت اس چیز کے یہ ذمہ دار تھے.
ہم نہیں چاہتے کہ کسی صورت سے یہ جو ابھی سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو شہید یا غازی کہلائے. تو اس لیے پارٹی کا جو پارٹی نے واضح تمام سٹیک ہولڈرز کو پیغام دیا کہ لانگ مارچ کا رخ راولپنڈی کی طرف سے ہوگا. کیونکہ ہم تو کھلے لفظوں میں بات کرتا ہوں، میں تو کبھی ڈکی چوکی بات نہیں کرتا. پارٹی کا واضح اشارہ تھا کہ دھرنا GHQ کو جائے گا. بہت اور یہ دھرنا کبھی بھی اسلام آباد جانے والا نہیں ہے. اور میاں صاحب کا کل کا بیانیہ، مریم نواز شریف صاحب کا آج کا ٹویٹ، آج کا بیان، PDM کا واضح سٹینڈ، مولانا صاحب کی واضح سٹیٹمنٹ، بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ، تمام جو PDM میں شامل جماعتیں ہیں ان کا ایک ہی موقف ہے. جو میاں صاحب کا بیانیہ ہے وہ ان کا بیانیہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کی سب سے بڑی جیت ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ بہت ضروری تھا کہ اس صحیح جو بیماری کی جو جڑ ہے اس کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کیا جائے. آئی وش کہ اس جو ہمارا جو دفاع کا جو محکمہ بھی ہے اس کو بھی ایک وقت آئے گا کہ اس کو دوبارہ یہ جو کسی زمانے میں ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہوتا تھا یہ اس جگہ پہ جائے. یہ سوال بھی کافی دفعہ اٹھایا جا چکا ہے کہ یہ کسی کے سمجھ میں نہیں یہ بات آئی کہ کس دن اس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کو ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ کس نے دیا اور کیوں دیا. یہ بھی آنے والا وقت جو ہے اس کا بھی تعین کرے گا کہ یہ کیسا ہونا چاہیے. اور دوسری دیکھیں یعنی کہ کتنی بدقسمتی ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کو جو ہے ڈس اوبے کرنے کو ڈسپلن کا نام دیتے ہیں. اس سے بڑی بدبختی ہمارے ملک میں کیا ہو سکتی ہے کہ آئین شکنی کو جب ایک بندہ آئین شکنی کرتا ہے اور اس کے پیچھے یہ سارا ادارہ کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بڑی ڈسپلن فورس ہے. اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ آئین شکنی کو جو ہے وہ ڈسپلن کا نام دیں. سو یہ ساری چیزیں اب درست ہونی چاہیے. 80 سال ہو گئے جب پاکستان کی بنیاد بنانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا تھا اسی منٹو پارک میں، اور 80 سال بعد الحمدللہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اب یہ عہد کیا ہے کہ اب ہم اگلا جو آنے والے جو سال ہے وہ ہم اس طریقے سے نہیں گزار سکتے جو پچھلے ہم نے گزار دیے ہیں. اب کل بڑی اچھی ایک بندے نے بات کی کہ قائد اعظم جو ہے وہ ایک پلاٹ دے کے گئے جس پہ نواز شریف نے ایک خوبصورت عمارت تعمیر کی، اور پھر میں نے اس کا جواب دیا کہ مگر اس پلاٹ پہ کسی اور کا قبضہ ہو چکا ہے، ہم نے وہ قبضہ چھڑوانا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ صحیح معنوں میں ایک آزاد اور آئین اور دستور کے مطابق چلنے والا ملک بن جائے. بے شک. آور صاحب آپ میوٹ ہیں. یقینی طور پر راجہ صاحب آپ کی بات بہت صحیح ہے کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے، مستقبل ہے، وہ بہت ہی روشن ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو عوام کے 73 سال سے جو بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ان کو واپس ملیں گے، اور پاکستان ایک صحیح راست پہ جمہوریت پسند کنٹری جو ہے وہ بن کے ابھرے گا. اس کا جو ترقیاتی کام تھے وہ میاں نواز شریف کی زیر قیادت پھر سے شروع ہوں گے، اور ایک ہر آدمی کے حقوق جو ہے، اس کے جو میڈیکلز ہیں، اس کی تعلیم جو ہے، اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ بحال ہوگا. اس کے لیے ہم سب جدوجہد کر رہے ہیں. مریم جو ہے وہ سکھر پہنچ چکی ہیں، بہت ہی والہانہ استقبال راستوں میں ہو رہا ہے ان کا. تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ مریم نواز صاحبہ کی جو ہوگی وہ تقریر ہوگی وہ ہم آپ کو لائیو جو دکھائیں جب بھی ان کا خطاب ہوگا. اسٹے ٹیون ود اس. اس کے لیے ہم انشاءاللہ اناؤنس بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے. یوٹیوب پہ جائیں، ہمارا چینل سبسکرائب کرائیں، وہاں پہ کمیونٹی سیکشن میں جائیں گے تو آپ کو تمام اپڈیٹ جو ہے وہ وہاں سے مل سکتی ہیں. تو آخر میں یہ ہے کہ آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان کو کے لیے دعا کیجیے گا. ہمارے مشاہد اللہ خان صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں،
ان سے ان کے لیے ان کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کیجیے گا، اور اپنے دعا میں یاد رکھے کل جو ہے ہم پھر اپنا پروگرام لے کے حاضر ہوں گے. آپ سنڈے کو ہمارا پروگرام ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس میں ہم حاضر ہوں گے بہت ساری نئی چیزوں کے ساتھ. تو انٹل دین اللہ حافظ اینڈ پاکستان آئندہ باد.